من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق اللہ نے۔ اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی سرکشی کا مظاہرہ کرو گے۔ چنانچہ جب ان 2 واقعات میں سے پہلا واقعہ پیش آیا تو ہم نے تمہارے سروں پر اپنے ایسے بندے مسلط کر دیے جو سخت قسم کے جنگجو تھے، اور وہ تمہارے شہروں میں گھس کر پھیل گئے تھے، اور یہ ایک ایسا وعدہ تھا جسے پورا ہو کر رہنا ہی تھا۔ پھر ہم نے تمہیں یہ موقع دیا کہ تم پلٹ کر ان پر غالب آؤ، اور تمہارے مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کیا، اور تمہاری نفری پہلے سے زیادہ بڑھا دی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتداءً پہلے انعامات سے نوازتے ہیں اور پھر امتحان لیتے ہیں۔ اگر امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے تو انعامات میں اضافہ فرما دیتے ہیں، اور اگر امتحان میں ناکام ہو گئے تو پھر 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اس انعام میں اضافہ فرما کر مزید ڈھیل دیتے ہیں تاکہ ان کی سرکشی اور بڑھ جائے اور زیادہ لعنت اپنے سر لے لیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جاتا ہے تو پھر لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر نہ ایک لحظے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور نہ مؤخر ہوتا ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر جو ہے فوراً اللہ تبارک و تعالی نعمتوں کی ناقدری پر پکڑ کر لیتے ہیں، تو یہ 2 صورتیں ہیں، لیکن ابتداءً نعمتیں ضرور دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نعمت نہ دیں اور آزمائش میں مبتلا کر دیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت مہربان ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی مہربانی ہے بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کی مہربانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی رحمت اور اس کے رحمت کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ وہ بغیر نعمتوں کے آزمائش میں ڈال دے۔ پہلے اللہ نعمتیں دیتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم ان کا نعمت ہونا سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے طور پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ آیا یہ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں۔ مثلا ہم اپنے وجود پہ غور و فکر کر لیں، کتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ہم ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ تب چلتا ہے جب وہ نعمت جو ہے چھن جاتی ہے، اور اس نعمت سے ہم دور ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے وہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات میں دیکھو تو صحیح، کیوں نہیں دیکھتے؟ غور و فکر تو کرو۔ غور و فکر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے اندر اللہ کے انعامات کو پہچانو، تاکہ ان انعامات کی قدردانی کرو، شکر گزاری کرو، نہ شکری سے نہ قدری سے بچو۔ سر سے لے کر پاؤں تک انسان اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں ظاہری نظر آتی ہیں، اور کتنی نعمتیں ہیں جو باطنی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ انسان کے وجود کے اندر ایک بہت بڑا کارخانہ ہے جو چل رہا ہے، اندھیرے میں چل رہا ہے۔ کتنی مخلوق ہے جو انسان کے اندر بستی ہے اور ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن وہ اپنا اپنا کام کیے جا رہی ہے۔ کوئی اس کو وائرس کہہ لے، کوئی اس کو جراثیم کہہ لے، کوئی اس کو کچھ بھی کہہ لے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے جو انسان کو نعمتوں کے طور پر مل رہا ہے۔ ان ساری کی ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان نعمتوں کا حق ادا کرے، اور حق ادا کرنا یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دے رکھے ہیں
بس ان احکامات پر عمل کرے اور ان کے خلاف نہ جائے۔ چنانچہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک قوم گزری جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ ان کی آگے اولاد چلی، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان سمیت 12 بھائی تھے، انہی کی آگے جو نسل چلی تو ان کو کہتے ہیں بنو اسرائیل۔ اب وہ بنو اسرائیل چونکہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا تو انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یعنی اسرائیل کے بیٹے، اور اسرائیل یہ اس کا معنی عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو مطلب یہ ہے کہ یہ ان کے بیٹے تھے، اس لیے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بنی اسرائیل کہا گیا۔ اللہ نے بڑے انعامات دیے ان کو، ظاہری انعامات بھی اور باطنی انعامات بھی۔ کل ظاہری انعامات کا ذکر ہوا جس میں ان کے لیے من و سلوے کا اترنا، لباس کا مل جانا اور سردی گرمی سے بچاؤ کا مل جانا، اور اسی طرح دھوپ سے سائے کا مل جانا، اور اسی طرح بہترین چشموں کا ان کے لیے مہیا ہو جانا، راستوں کا مہیا ہو جانا، اللہ کی قدرت کو براہ راست دیکھنا اور اللہ تعالیٰ کی آواز سننا۔ کتنا بڑا انعام ہے، یہ ظاہری نعمتیں ہیں۔ کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے نا تو آ کر دیکھا کہ پیچھے ساری قوم گمراہ ہو چکی تھی، تو ہارون علیہ السلام جو ان کے نائب تھے ان کو کہا کہ تم نے روکا کیوں نہیں ان کو؟ انہوں نے کہا انہوں نے میری بات نہیں سنی، غصے ہوئے، بالآخر ناراض ہو گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ یہ بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہوئے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں لگے، لہذا ان کو سزا کے طور پر ان کے اوپر حد جاری کرو کہ ان کا اپنا سگا رشتہ دار ان کی گردن اڑائے۔ چنانچہ 70,000 بنی اسرائیل اس وقت قتل کیے گئے بطور کفارے کے، اور اسی طرح بطور سزا کے، اور توبہ کی قبولیت کی شرط کو پورا کرنے کے لیے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جو کتاب بھیجی اس کا تعارف کروایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یہ تورات ہے۔ اللہ نے یہ تورات کی تختیاں دے دی، اور پھر جو ہے ان تختیوں پر جو کچھ بھی اللہ نے لکھوایا ان پر عمل کرو۔ بہت بڑا قانون ہے اور بہت بڑی کتاب ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم کے بعد احکامات کی مضبوطی کے حوالے سے اگر کوئی کتاب تھی تو وہ تورات تھی، احکامات کی مضبوطی کے اعتبار سے، اور عالمگیری ہونے کے اعتبار سے اگر وہ صفت اگر قرآن کریم کے بعد اگر کسی کتاب آسمانی میں اگر پائی جاتی ہے تو وہ تورات تھی۔ چنانچہ انہوں نے تورات کے بارے میں کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں۔ اب اللہ کی مدد دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا نظارہ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اتنی سرکشی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہارے دلوں میں یقین پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، ہم تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، اپنے سرکردہ رہنما متعین کر لو، ان کو میں ساتھ لے کر چلتا ہوں کوہ طور پر، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر لیں گے۔ چنانچہ سرکردہ رہنما 70 کی تعداد متعین ہوئی، وہ سارے کے سارے چلے کوہ طور پر پہنچ کر اور کہا کہ اللہ یہ لے کر آیا ہوں میں ان لوگوں کو، اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ آپ کی طرف سے کتاب ہے۔ چنانچہ غیبی آواز آئی جو ہر جہت سے آ رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ اننی انا اللہ لا الہ الا ہو، فرمایا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بدونی تو میری عبادت کرو، اور فرمایا واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لو، مضبوط کر لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ یہ آواز اللہ کی ہی ہے یا کسی اور کی ہے، ارنا اللہ جہرتن، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کو۔ فاخذتهم الصاعقہ، فرمایا کہ اللہ نے فوراً ایک چیخ مسلط کر دی، جو فرشتے نے چیخ لگائی ان کے کلیجے پھٹے اور وہیں ڈھیر ہو کر مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ قوم کے سرکردہ رہنما ہیں، ان کو میں لے آیا ہوں، اب قوم کو پیچھے کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کو دوبارہ زندہ کرتا ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ نے اس انداز میں ان کو دوبارہ زندہ کیا کہ وہ اپنے آپ کو دوبارہ زندہ ہوتا ہوا بنتا ہوا دیکھ رہے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی۔ چیخ کی وجہ سے مر گئے اور ڈھیر ہو گئے،
اور نور کی تجلی کی وجہ سے جھلس گئے، ختم ہو گئے، مٹی ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ اللہ نے پھر دوبارہ ان کو اکٹھا کیا اور دوبارہ ان کو وجود دیا، اور وہ روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ اب انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اب ہم مان چکے ہیں، واپس اپنی قوم میں جا کے بتائیں گے۔ چنانچہ جب قوم میں آئے تو پھر بھی کچھ دور آور انداز میں نہیں کہا کہ ہاں بھئی واقعتاً اللہ کو ہم نے دیکھا ہے اور اللہ سے ملاقات ہوئی ہے اور اللہ کی آواز سنی ہے اور اللہ نے کہا کہ ہاں یہ میری کتاب ہے، اس پر عمل کرو۔ زور آور انداز میں نہیں کہا، زوردار آواز میں نہیں کہا، بلکہ ایسی معمولی سے کہ ہاں بس ٹھیک ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ایک معمولی سا بندہ جب کسی بات پر زور دیتا ہے تو اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے، بغیر تاکید کے، بغیر اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے سرسری انداز میں کہہ دے تو بات ذرا وزنی نہیں رہتی۔ تو اسی طرح انہوں نے ایسا کیا، لیکن بہرحال ان کو یقین آ گیا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اعمال کرتے رہے کرتے رہے، اللہ نے اسی تورات کے اندر لکھوایا جس کا تذکرہ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے کتاب میں فیصلہ کر کے بنو اسرائیل کو اس بات سے آگاہ کر دیا تھا۔ قضینا فیصلہ کر دیا تھا، یعنی ہم نے اس فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا کہ دو حالتیں تمہاری ایسے آنے والی ہیں کہ جو انتہائی خطرناک ہیں، اور ان دو حالتوں میں کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کی اطاعت میں آئے گا۔ جو اللہ کی اطاعت کے حدود میں آئے گا بس کامیاب وہی ہوگا، جو اللہ کی اطاعت کے حدود میں نہیں آئے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ دو حالتوں کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو آگاہ کر دیا اور پہلے سے ان کا اپنا فیصلہ ان کے بارے میں بتلا دیا۔ وہ کیا دو حالتیں بھی؟ فرمایا لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم زمین میں فساد مچاؤ گے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اپنی منمانی کرنا، اور وہ چیزیں جو انسان کی فطرت کے خلاف ہیں ان پر چلنا، اور انسان کو اللہ نے جو قواعد اور قوانین دی ہیں ان کے خلاف چلنا، یہ فساد فی الارض ہے۔ فساد فی الارض، اور یہ تب ہوتا ہے فرمایا جب حلال حرام کی تمیز نہ رہے، جائز ناجائز کی تمیز نہ رہے، اور اللہ کی حدود کی تعیین نہ رہے، چوری چکاری زنا اور اسی طرح دیگر گناہ کے کام ہونے لگیں، غیبتیں حد سے بڑھ جائیں، اور اسی طرح چوریاں حد سے بڑھ جائیں، اور زنا حد سے بڑھ جائے، فحاشی حد سے بڑھ جائے، یہ سب کی سب تفسیر ہے فساد فی الارض کی۔ اور میں تم دو مرتبہ ایسا کرو گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا، جس کا کچھ تذکرہ گزشتہ درس میں ہو گیا۔ اس درس میں اس کا تذکرہ یوں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انعامات دیے۔ ان انعامات کا تقاضا تو یہ تھا، جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا، کہ اللہ انعام دے کر آزماتے ہیں، کہ دیکھتے ہیں کہ یہ عمل کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنتے ہیں یا بدعملی کا شکار ہو کر ناشکری کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں۔ سارے انعامات ہوئے، من و سلوہ ملا، چشموں کا پانی ملا، سایہ ملا، لباس ملا، اور گھر ملا، مکان ملا، نجات ملی، اللہ نے ٹھاٹھ باٹھ کی زندگی گزروائی۔ لیکن پھر اللہ نے ایک حکم دیا کہ تم ایسا کرو، ارض مقدس میں داخل ہونا، اور چونکہ یہ مصر سے چلے تھے، وادی عتیق تک پہنچے تھے، اور پھر 40 سال تک اس وادی عتیق کے اندر سرگردان بھٹکتے رہے، اور یہ واپس اپنے شہر بیت المقدس یعنی شام کو جانا چاہتے تھے، شام کے ملک جانا چاہتے تھے جو اصل ان کا ملک تھا۔ چنانچہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جا تو رہے ہو اپنے ملک میں، لیکن راستے میں ایک قوم ہے، زبردست قوم ہے، اور وہ قوم جالوت ہے۔ جالوت ان کے بادشاہ کا نام تھا، انتہائی زبردست طاقتور قسم کے لوگ تھے، اور میں ان سے جہاد کرو گے، ان سے جہاد کرو گے، اور جہاد کرنے کے بعد پھر جو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح یاب کریں گے اس علاقے کو بھی تم اپنے ماتحت لینا، اور پھر آگے کے لیے راستہ تمہارا ہموار ہو جائے گا، اور آگے کے لیے راستہ ایسے ہموار ہوگا کہ تمہیں سہولت کے ساتھ اپنے ملک میں پہنچنا آسان ہو جائے گا، اپنے شہر کے اندر پہنچنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ بھی راستے میں تھے، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ ان کو کہہ دو کہ جاؤ قوم جالوت کے ساتھ مقابلہ کرو اور قتال کرو، جہاد کرو۔ تو انہوں نے بڑا عجیب ایسا تاریخی لعنت وصول کرنے والا جملہ بولا، اور جو تاریخ میں بہت برے انداز میں لکھا گیا، قرآن نے اس کو ذکر کیا، وقت کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ نہیں 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 نہیں،
اس قوم سے مقابلہ کریں، کیونکہ اس کی شنوائی ان کے سامنے پہلے ہو چکی تھی، اس کی طاقتوری کا ہونا اور ان قوم کا سخت مزاج ہونا، اکھڑ مزاج ہونا، اور ان کی کارکردگی اور ان کا جو ہے دل کا بہت زیادہ سخت ہونا، جنگجو ہونا ان کو پتا تھا۔ قرآن نے اس کو کہا اولو بکن شدیدن، اولو سن شدیدن، سخت قسم کے جان والے لوگ تھے، سخت جان لوگ تھے، ان کو پتا تھا۔ نے فوراً کہا فذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ اور آپ کا رب ان سے قتال کر لیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جب فتح ہو جائے تو ہمیں بلا لینا، پھر ہم آ جائیں گے۔ اتنا ایسا جملہ کسی قوم نے نہیں بولا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آزمائش بھی کرتے ہیں، اور آزمائش کی صورت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ میرے حکم پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بھی یہ آزمائش کا ذکر فرمایا، فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، فرمایا کہ لوگ کیا خیال کرتے ہیں کہ خالی یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ہم ان کی بات کو قبول کر لیں گے اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ آزمائیں گے، ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ان کو بھی آزمایا جائے گا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ لوگوں کو واضح کر دیں کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون اپنے اعمال کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے سچا ہے، اور کون اپنے اعمال اور کردار کے اعتبار سے جھوٹا ہے۔ چنانچہ یہ وہاں پر ان کی سرکشی واضح ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اتنا واقعہ ذکر فرمایا، جبکہ تاریخی روایات، تفسیری روایات کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچنے سے پہلے وفات پا گئے تھے، اللہ کے پاس پہنچ گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، تو پھر ان کے جانشین بنے یوشع علیہ السلام، پھر وہ بھی فوت ہو گئے، پھر ان کے جانشین بنے طالوت بنے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام جو ابھی چھوٹے بچے تھے، وہ بھی انہی کے لشکر میں تھے، طالوت کے لشکر میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لوگ وہاں بیٹھ گئے، کچھ لوگ ویسے ہی احکامات سے روگردان ہو گئے، وہاں بیٹھ گئے۔ پھر کچھ جو لوگ ساتھ ملے، ان کے اندر بھی نافرمانی کا جذبہ تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ تم ایسا کرنا، جا تو رہے ہو، راستے میں نہر آئے گی، اس سے پانی نہیں پینا، ہاں اگر پینا ہے تو تھوڑا سا چلو بھرنے کے انداز میں پینا۔ تو جنہوں نے چلو بھرنے کے انداز میں پیا، وہ سیراب ہو گئے، سیر ہو گئے، اور ان کے لیے ان کی پیاس بھی بجھ گئی اور ان کی ضرورت بھی پوری ہو گئی۔ لیکن جنہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی، خوب غٹ پانی پیا، بہت زیادہ پانی پیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے پیٹ پھولے، رگیں پھولی اور وہیں پھٹے اور مر گئے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب آدمی اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر صبر پیدا کر دیتے ہیں، تھوڑی سی چیز بھی اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ ابھی رمضان آ رہے ہیں، ہم اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ دیکھیں نا، ہم عام دنوں میں کھاتے پیتے ہیں، پانی بھی وافر مقدار میں پیتے ہیں، کھانا پینا بھی خوب کرتے، 3 ٹائم 4 ٹائم کھا جاتے۔ ہم جب رمضان آتا ہے، خصوصاً گرمی کا رمضان جو پیچھے گزر چکے، کیسے ہم سوچتے تھے کہ یار کیسے روزہ رکھیں گے، پیاس لگے گی، کیسے ہوگا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز میں رمضان گزروایا کہ آدمی ایک ٹائم پر کھانا کھا رہا ہے، ایک ٹائم پہ پانی پی رہا ہے، اور سارا دن بھوکا بھی ہے، پیاسا بھی ہے، اور بہترین حالت میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ جو آدمی بھی اللہ کا حکم پورا کرتا ہے نا، اللہ ہی اس کو کھلاتے ہیں، اللہ ہی اس کو پلاتے ہیں، اور جو کچھ کھائے پیے گا بظاہر تو وہ تھوڑا سا ہوگا، لیکن اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چنانچہ اب یہاں پر جن لوگوں نے غٹ پانی پیا، وہ پیٹ پھٹنے سے مر گئے، استسقاء کے مرض کے اندر مبتلا ہو کر، اور جو لوگ حکم کو پورا کرنے والے ہوئے وہ آگے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے اسی لشکر کے اندر چھوٹے بچے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اللہ نے ان کے دل میں ڈالی یہ بات کہ یہاں سے پتھر لے جاؤ، پتھر کام آئیں گے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ پتھر بول رہے تھے، خود بول رہے تھے، چونکہ داؤد علیہ السلام نے نبی بننا تھا، اور نبی براہ راست بچپن سے ہی اللہ کی زیر تربیت ہوتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ براہ راست ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ پتھر خود بولتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے داؤد ہمیں اٹھا لے، ہم تیرے بڑے کام کے ہیں۔ تو انہوں نے وہ پتھر وہاں سے اٹھا لیے اور پھر آگے اس قوم کے سامنے جب پہنچے جو لشکر کشی کر چکے تھے، بڑے بڑے قدآور لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، پھر ان سے مقابلہ ہوا۔ اس کی کیا صورت تھی، کیا کیفیت تھی، اس کا تذکرہ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہوگا۔ خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ نکلا کہ نجات اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ہے، اور اللہ کے حکم کو پورا نہ کرنے کی صورت میں انسان اگر یہ سوچے کہ میں نجات پا جاؤں گا، کامیاب ہو جاؤں گا، یہ اس کی خام خیالی ہے، دھوکہ ہے اور سراب ہے۔ سراب اسے کہتے ہیں کہ دور سے ریت ہوتی ہے، دور سے پانی نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سراب، یعنی ریت دور سے پانی نظر آئے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ تو جو آدمی اللہ کے حکم کو توڑ کر یہ سمجھے کہ مجھے خوشی مل جائے گی، یہ اس کے لیے سراب ہے، خام خیالی ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ کا حکم توڑ کر کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، اور کبھی اس کو چین نہیں مل سکتا، کبھی امن نہیں مل سکتا، کبھی خوبصورتی نہیں آ سکتی، اور کبھی اللہ کے ہاں کامیابی نہیں مل سکتی۔ دنیا میں بظاہر کامیاب نظر آئے گا، لیکن وہ کامیابی کس کام کی جب اس کو سکون ہی نہ ملے۔ ہم کتنے لوگ دیکھتے ہیں کہ جو بظاہر دنیا کی عیش و عشرت کے اعتبار سے کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کو رات کو سونے کے لیے بستر اعلیٰ سے اعلیٰ، کمرہ اعلیٰ سے اعلیٰ، ماحول اعلیٰ سے اعلیٰ میسر ہے، لیکن نیند کے لیے گولی کھانی پڑتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سامان تعیش کا نام آسائش اور امن نہیں ہے، بلکہ وہ تو امن اور بے خوفی تو اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ چاہے تو فٹ پاتھ پر نیند مسلط کر دے اور سلا دے، اور اللہ چاہے تو نرم گرم بستر پر بھی نیند نہ آئے۔ اس لیے کہ نیند اور راحت اور چین سکون اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کی نافرمانی میں ہرگز سکون نہیں ہے۔ اگر یہ سبق ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب